یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو اے مسلمانوں، منافق جو ہیں، منافق وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتی ہیں۔ منافق، اے مسلمانوں، منافق تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتی ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے۔ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، مگر منافق جو ہیں وہ کرتے کہ ہیں تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی جو ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسمیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا یہ گیا کہ منافق جو لوگ ہیں ان کی نادانی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی بے وقوفی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ منافق کتنے نادان اور بے وقوف لوگ ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی یعنی اپنی اندر کی پاکی اور اپنی نیک نیت کو ثابت کرنے کے لیے زمین و آسمان کی باتیں آپس میں ملاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو یقین دلائیں وہ اپنے خالص من کا، اپنی وفاداری کا۔ لیکن ایسی باتوں سے اللہ اور اس کا رسول تو خوش نہیں ہو سکتا، یہ ایسی باتیں جو ہیں۔ تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ محض اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر گزرا، جیسے پچھلی آیات میں بھی گزرا تھا اور میں نے اس کو بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کا بھی ذکر کر دیا جائے تو یہ کوئی شرک نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ جیسے کہ پچھلی آیات میں گزرا تھا، جیسے اللہ عطا فرماتا ہے ویسے اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ خود سے عطا فرماتا ہے اور اللہ کے رسول اللہ کے دیے سے عطا فرماتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا جو ان سے۔ تو ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے تو وہ شرک نہیں بن جاتا، جیسے بعض لوگ جو ان سے اس کو بلا لیتے ہیں جو ان سے۔ تو اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، جو اہل ایمان ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی ان کے نظر میں ہوتی ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے جو ان سے۔ اور دوسرا اس آیت کے اندر جو واحد کی ضمیر ذکر کرنے میں حکمت کی گئی کہ وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا بلکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جس پر اللہ راضی اس پر اس کا رسول بھی خوش، اور جس پر اس کا رسول راضی اسے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی گئی آیت نمبر 62 کے اندر کہ یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ تو اے مسلمانوں، منافق تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھے۔ اللہ اور اس کا رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کو راضی کرنا، اللہ کے ساتھ رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دینا کوئی شرک نہیں ہو جاتا۔ قرآن ہمیں یہ چیز سمجھا رہے۔ تو اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے، یعنی دونوں کا ذکر کیا۔ اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا تو اللہ کو راضی کر لیا جو ان سے۔ آگے فرمایا گیا آیت نمبر 63 کے اندر أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی رسوائی، یہ بڑی ذلت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ منافقوں کی ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب واضح دلائل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کے اوپر ہونا، حضور کا صدق جون سے اور حضور کا سچ یہ ظاہر ہو گیا، تو
وہ جو منافق تھے وہ تو ہر روز، کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ وہ معجزات دیکھتے تھے، ان کا مشاہدہ کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ان بے ادبیوں کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے تھے۔ اچھا، منافقین بھلے اللہ کو مانتے تھے اور اپنے گمان کے اندر وہ اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ یعنی بعض منافق ایسے بھی تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی، اپنے گمان کے اندر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ جیسے اللہ کا دینا، اللہ کے رسول کا دینا یہ ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کا رسول اللہ کے دیے سے عطا فرماتا ہے۔ تو اب جو منافق اللہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے اپنے گمان میں اور اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنا اصل میں اللہ ہی کی مخالفت کرنا ہے، اصل میں۔ اس لیے اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو بے شک ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی جنسی ہے، یہ رسوائی ہے ان کے لیے جنسی ہے۔